رہے ہیں نجات لے جو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرے عباس آتا ہے کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیبیوں چادر. سرے عباس آتا ہے یہ غیرت کا خدا ہے اس کی غیرت کا تقاضا تھا. کھلا سر دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا. نہیں گئے پاس گر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر. سرے عباس آتا ہے تھے سب کی گودیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سر. رقیہ ام لیلا ام فروا مادر اصغر اٹھی کہتے ہوئے غیمہ سر اپنے لال کا رکھ کر. سرے عباس آتا ہے کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیبیوں چادر. سرے عباس آتا ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل محمد بلند صلوات. والدین صلوات. کلر شیڈ کر بلو بہت بلو آ رہا ہے سینٹر بالکل وائٹ آئی ہے. جا کے اور ایسے ہوتا ہے بہت روٹو ہوتا ہوتا اور کلر کو سے آنے کا سمجھ کرتے ہیں. اللہ من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان. وصلاة وسلام
من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام والحجة الثاني عشر الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه قد خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا الصلوات عزاداران سید الشہداء غمخاران مظلوم کربلا جسے علم دے دوں ہے کوئی شفا کا طلبگار جس کی بیماری کو دور کر دوں ہے کوئی توفیق کا طلبگار جسے نیک توفیق عطا کر دوں مگر عزیزو اللہ تعالیٰ کی عطا کے جتنے بہانے ہیں ان بہانوں میں سے ایک ایسا بہانہ ہے کہ جو اتنا تیزی کے ساتھ بندے کو عطا کرتا ہے کہ جس کی طرح اور کوئی بہانہ نہیں اور وہ بہانہ فرش عزائے حسین ابن علی کا بہانہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر صرف غلام نہیں آتے بلکہ جن آقاؤں کا ذکر ہوتا ہے وہ امام بھی اس فرش پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسی ایک فرش پر ہوتے ہیں ورنہ دنیا کا یہ نظام ہے دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جس محفل میں بڑی ہستیاں آنی ہو جس محفل میں سیلیبریٹیز نے آنا ہو اس محفل کے اندر عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا مگر ایک ایسی محفل کہ جس محفل کے اندر کائنات جن ہستیوں کی محبت میں اللہ نے خلق کی وہ ہستیاں اگر آنے والی ہو تو ذرا سوچئے کہ اس محفل کی سیکیورٹی کا کیا عالم ہوگا پروردگار ملائکہ کو بھیجے گا کہ جاؤ نیچے مجلس حسین ہونے والی ہے وہاں جا کر پہرا دو اور جس محفل میں کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا آنے والی ہو ذرا سوچئے اس فرش کا کیا عالم ہوگا یہی تو وجہ ہے کہ فرش عزا پر بیان کرنے والا اوپر بیٹھتا ہے اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے فرش پر بیٹھتے ہیں اور یہ طریقہ بھی اہل بیت اطہار کا سکھایا ہوا ہے ورنہ خود پڑھنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں سننے والے بیٹھے بالکل اسی سطح پر آ کر نیچے بیٹھ کر مجلس پڑھے لیکن عزیزوں دنیا کی الگ الگ محفلیں دنیا کی الگ الگ مجلسیں ہر مجلس کی اپنی خصوصیت ہر محفل کی اپنی ایک کیریکٹرسٹکس اور اس کے مواصفات لیکن جس طرح سے محفلیں الگ الگ ہوتی ہیں مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں ان محفلوں اور مجلسوں کو جن چیزوں سے زینت ہوتی ہے وہ چیزیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں مگر کائنات کے رسول نے تو معیار دے دیا محفل جس طرح کی بھی ہو مجلس جس طرح کی بھی ہو حبیب خدا
خاتم الانبیاء یہ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تمہاری جب بھی کوئی مجلس ہو اگر اسے زینت دینا چاہتے ہو تو میرے علی کا ذکر کر لو، اس میں زینت خود پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، اب محفل اور مجلس کا کیا فرق ہے؟ یہ ذرا عربی کی دقتیں ہیں، اس پر غور کریں۔ ایک ہوتی ہے محفل جس کے اندر ایک محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے مجلس، اس میں بھی جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن محفل کا لفظ الگ ہے، مجلس کا لفظ الگ ہے۔ لفظوں کے تغیر کی وجہ سے معنی میں تغیر پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہے لفظوں کے تغیر کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آپ لفظ بدل دیں، معنی بالکل بدلیں گے۔ آپ ایک ہی لفظ پر ایک حرکت رکھیے، الگ معنی دے گا، زبر کو ہٹا کر زیر کر دیجئے، الگ معنی دے گا۔ ٹھیک، محفل الگ لفظ، مجلس الگ لفظ۔ محفل کے معنی الگ ہے، مجلس کے معنی الگ ہے۔ غور سے سنیے گا، محفل کسے کہتے ہیں؟ محفل لفظ حفلہ سے نکلا، حفلہ یعنی کہ بھرا ہوا۔ دراصل حفل یا حافل یا حافلہ اس حاملہ جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے شکم میں اس کا بچہ سانسیں لے رہا ہو۔ چونکہ اس کا شکم بچے سے پر ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے حافلہ کہا جاتا ہے، حفلہ کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ مجمع اور وہ گیدرنگ کہ جو بھری ہوئی ہو اس محفل کہا جاتا ہے، اور وہ بھی جمع ہو کر بیٹھ جائیں تو اس پر مجلس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسول نے زینوا محافلکم نہیں کہا ہے، رسول نے کہا زینوا مجالسکم، یعنی کہ جب محفل بھری ہو تب علی کا ذکر کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ اگر تم دو بھی مل کر بیٹھ جاؤ تو تمہاری بیٹھک کا عنوان ذکر فضائل علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے جب مجمع بھر جائے پھر علی کا ذکر کرو، یا بھری محفل میں علی کا ذکر کرو، نہیں۔ اگر تم دو بھی بیٹھ کر بات کر رہے ہو نا تو یہاں وہاں کی بات نہ کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ اس لیے کہ صدر اسلام سے لے کر دعوت ذوالنصیرہ سے لے کر غدیر کے مجمع تک اگر کبھی تاریخ اسلام میں رسول کائنات نے کوئی مجمع جمع کیا ہے تو جہاں دوسری باتیں عرض فرمائی ہیں وہ تو ہے، مگر کوئی مجمع بغیر ذکر علی ابن ابی طالب کے برخاست نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ اہل بیت ضامن نجات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بات نجات کی ہو اور نجات کی کشتی کا ذکر نہ ہو؟ اور نجات کی کشتی وہ ہے کہ جو کشتی نوح ہے۔ جب بھی نجات کی کشتی کا ذکر ہوگا ایک ذات ضرور ذہن میں آئے گی، اور وہ ذات حضرت نوح کی ذات ہے۔ نوح کون ہے؟ نجی اللہ۔ نجی اللہ یہ کون کسے نجی کیا معنی ہے عربی میں؟ نجی کے نجی کہتے ہیں اسے جسے اللہ نے نجات دی، یا نجی وہ کہ جس نے نجات بخشی، دونوں ایک طرح سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور ہے، اس دور تک بت پرستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پروردگار کا انکار ہوا۔ ہر نبی جو مبعوث ہوا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہر نبی کا تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، ایک اللہ، یکتا پرستی، توحید کی دعوت ہر نبی نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم تک یہ دعوت دی جاتی رہی، الگ الگ ادوار میں، الگ الگ نبیوں کے دوروں میں۔ حضرت آدم کے دور میں اللہ کا انکار ہوا، پھر ان کا دور ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو بت پرستی شروع ہو گئی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو بت پرستی نہیں کرو، وہ اللہ جو تمہارا منعم حقیقی ہے اس کی عبادت کرو، اور اس ایک خدا کو مانو جس نے تمہیں اور ہمیں خلق کیا ہے اور جو ہمیں نعمتیں دینے والا ہے اور ہمیں پالنے والا ہے۔ حضرت نوح کا دور ختم ہو گیا، پھر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، اور بت پرستی تو ختم ہو گئی مگر سورج کی پرستی شروع ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر توحید کی دعوت دی، کہا اے انسانوں ہمیں اور تمہیں خلق کرنے والا اللہ ہے، ایک اللہ، اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی ایک اللہ کی پرستش کرو کہ جس نے ہمیں اور تمہیں خلق بھی کیا، پال بھی رہا ہے۔ اور سمجھایا کہ دیکھو یہ سورج ہے، ابھی دیکھو تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا، تو جب یہ غروب ہو جائے گا تو اسے کیا کہو گے؟ خدا غروب ہو گیا، کیا کہو گے؟ یہ تو غروب ہو گیا۔ سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام اور ہر نبی کا کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین، لیکن حضرت ابراہیم کا دور ختم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، سورج کی پرستش تو ختم ہو گئی، گوسالے کو پوجنا شروع کر دیا۔ گوسالہ کسی کہتے ہیں؟ ایک بکر کو، ایک بھینس کو، ایک کاؤ کو، اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وسیع و جانشین اپنی قوم کے درمیان مقرر کر کے گئے تھے، اور پھر لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور گوسالے کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منع کرتے رہے، اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ یہی تھی کہ دعوت دے دیں، پھر جس نے اس پر عمل کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ختم ہوا، حضرت عیسیٰ کا دور آیا، تو چلے گوسالے کی پرستش کا دور تو چلا گیا، اب کیا ہوا؟ اب ایک انسان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ ٹھیک ہے، ساتھ سارے میں کسی نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے غیر خدا کو پوجا جاتا رہا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں پوجے جانے والے غیر خداؤں کا انکار اپنے اپنے انداز سے کیا، اور یہ ان انبیاء کا انداز تھا جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے غیر خداؤں کا انکار کیا، اور یہ انداز ہمارے اور آپ کے نبی کا تھا، رحمت للعالمین کا تھا، حبیب خدا کا تھا، احمد مجتبیٰ کا تھا، کہ ایک جملہ کہہ کر سارے غیر خداؤں کا انکار کر دیا، کہا لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا انداز تھا کہ ایک جملے میں سارے خداؤں کا، غیر خداؤں کا انکار کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور یہ محمد کے وسیع، اللہ کے ولی یعنی کہ حضرت علی کا انداز تھا۔ کلہ اجدر کو دو پارا کیا، حیوان خدا نہیں، سورج کو پلٹا کہ سورج خدا نہیں، خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں، بتوں کو توڑا کہ بت خدا نہیں۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام کا انداز تھا کہ سب کا الگ الگ معجزہ پیش کیا۔ کلہ اجدر کو گہوارے میں چھیلا، حیوان خدا نہیں، بتوں کو توڑا، بت خدا نہیں، سورج کو پلٹایا کہ سورج خدا نہیں، اور اپنا سر علی نے سجدے میں رکھا کہ انسان خدا نہیں۔ یہ ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سالوں تک تبلیغ فرمائی؟ کتنے سالوں تک تبلیغ فرمائی؟ 950 سال، 950 ایئرس۔ یہ تبلیغ کا عرصہ ہے۔ ان کی زندگی تو بہت طویل تھی، بہت پرانی زندگی پائی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی طولانی زندگی میں سے 950 سال تبلیغ دین کے لیے صرف کیے۔ کتنے افراد جمع ہوئے، کتنے افراد آئے راہ راست پر؟ جو سب سے زیادہ تعداد ملتی ہے، میکسیمم، وہ تعداد ہے 80 کی۔ 80 سے زیادہ تعداد آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، کہیں 11، کہیں 15، کہیں 75، کہیں پر 80۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں یا توحید کی دعوت، یکتا پرستی کی دعوت دینے جاتے ہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ حضرت نوح کو پتھر برسا کر زخمی کر دیتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے اور پتھروں کے اندر اٹ جاتے تھے، گر جاتے تھے۔
یہاں تک کہ جناب جبریل آتے تھے اور حضرت جبریل امین تشریف لے کے آ کر ان پتھروں کو ہٹاتے تھے اور اپنے پروں کو نوح کے جسم پر مس کرتے تھے. اور سنیے گا، جناب جبریل نبی خدا نوح علیہ السلام کے جسم پر اپنے اپنے پروں کو مس کرتے تھے، ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، انہیں شفا مل جاتی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام. ایک مثال اور نبیوں میں سے دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ملک فرشتہ ایک نبی خدا کو شفا دے رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال جبریل امین کے ذریعے سے سنی آپ نے کہ ایک نبی خدا نوح کو فرشتے جبریل نے شفا دی اپنے پروں سے مس کر کے. جب نوح کی قوم نے حضرت نوح پر پتھر برسا کر زخمی کیا، حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں. جب وہ ایام گزرے کہ جتنے ایام تک وہ رہے شکم مادہ میں، شکم ماہی میں یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں، تو جب باہر آئے زندہ و سلامت تو ہے، اس لیے کہ اللہ نے شرط لگائی تھی کہ دیکھو تم اسے اپنے شکم میں لیے پھرو پانی میں، لیکن خبردار میرے نبی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، میرے نبی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اور حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی سے باہر آئے زندہ و سلامت، لیکن جلد اتر چکی تھی. پھر سے اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین تشریف لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر اپنے پروں کو مس کیا، ان کی جلد واپس آ گئی. تو یہ کیا مثال تھی کہ نوح نبی خدا جناب جبریل آئے اور شفا دی، انہیں شفا مل گئی. حضرت یونس علیہ السلام زخمی ہوئے، جلد اتر گئی، ملک آیا، شفا مل گئی. اب ملک فرشتے خود تو کبھی بیمار ہوتے نہیں، ایسی مخلوق نہیں کہ بیمار ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی غلطی یا ترک کے اولا کی وجہ سے کوئی ایسا کام جو ملک کے شایان شان نہ ہو، اگر وہ اس فرشتے سے ہو جائے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر ان کے پروں کو ان سے لے لیا جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ مقام نبوت کیا ہے کہ ملک آ کر شفا دے. مگر جب یہ ملک خود بیمار ہو جائے، کیسے بیمار کے پر چلے جائیں، اب کون شفا دے گا؟ جب نبی خدا زخمی ہو جائیں، شفا کے خواہاں ہو جائیں، اللہ ملک کو بھیجے. یہ ہے مقام نبوت. مقام نبوت یہ ہے کہ ملک آ کر نبی کو اللہ کے حکم سے شفا دے دے. اور وہ ہے مقام امامت کہ جو ملک نبی کو شفا دے رہا ہے، جب وہ فرشتہ خود مریض ہوتا ہے تو کہیں اور نہیں جاتا، در اہل بیت پر آتا ہے. فطرس کو دیکھو، در حسین پر آیا. دردائیل کو دیکھو، در حسین پر آیا. سلسائیل کو دیکھو، در حسین پر آیا. وہ مقام نبوت ہے جسے ملک شفا دے، اور نبی کو شفا دینے والے ملک کو جو شفا دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. لہذا جب ایک اماموں میں سے ایک امام ملک کے جیسا نہ ہو سکے تو نبی سے کیا تقابل ہے؟ اور جب امام کسی نبی کے مقابلے پر نہ آ سکے تو ہم اور آپ گنہگار کس کھیت کی مولی ہے کہ اپنا تقابل کرے کہ امام معصوم سے، خاک کا تقابل کرے نور سے، نجاست کا تقابل کرے طہارت سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس عزیزان محترم، جب یہ بات آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دی تو اب آ جائیے ذرا ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ امت میں اور امامت کا فرق پتہ چل جائے. سننا چاہتے ہیں؟ حضرت رسالت مآب مسجد نبوی میں بیٹھے اور رسول کے اصحاب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رسول کے سامنے مسجد نبوی میں ان کے سامنے ادب آداب سے بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ایک بزرگ شخصیت مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور
اور جب یہ مسجد میں آئے، یہ بزرگ شخص، بوڑھے سے ہے، لمبی سی داڑھی ہے، سفید بال ہے، اور عالم یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے 2 زانوؤں پر ایک ایک نواسہ تشریف فرمائے. ٹھیک، جیسے ہی وہ آئے تو کہا یا رسول اللہ، حسب سابق یعنی کہ پہلے کی طرح میں آپ سے کچھ سوالات کے جوابات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر اجازت فرمائیں تو سوالات آپ کے سامنے رکھوں. رسالت مآب نے فرمایا کہ دیکھو آج ایک کام کرو، میرے یہ 2 نواسے ہیں، ایک کا نام ہے حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر یا شبیر. ان دونوں میں سے جس کسی نواسے کا چاہو اختیار کرو، انتخاب کرو، اور جو سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو نا وہ ان نواسوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لو. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے مرحلہ معرفت حسنین علیہ السلام. رسول اپنے اس عمل مبارک سے اپنے نواسوں کی معرفت کروانا چاہ رہے ہیں، آنے والے بزرگ کو بھی اور جتنے اصحاب بیٹھے ان کو بھی. کوئی اگر تھا اس بات کے اہل تو اسے مجمع میں سے بھیجتے تھے سوال کا جواب دینے کے. جب وہ بزرگ اختیار حاصل کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور ان کا ہاتھ تھام کر مسجد کے گوشے میں جاتے ہیں، اور آواز نہیں آ رہی مگر دیکھ رہے ہیں کہ سوال رکھا جواب آیا، سوال رکھا جواب آیا، سوال رکھا جواب آیا. بلکہ ہاتھوں کو جوڑ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ کتابوں میں نہیں لکھا مگر جو مطالعہ کر چکے ہیں تھوڑا بہت، اس سے یہ اندازہ ہے، مجھے یقین ہے کہ بزرگ کا سوال آیا ہو نہ آیا ہو، حسن مجتبیٰ کو ان کا سوال بھی معلوم ہوگا اور جواب تو پتہ ہی ہے. اچھا، اب جب سوال کے جوابات دے دیے، رسول کی امانت نواسا رسول کو دینے کے لیے واپس آئے، اور وہ بزرگ رسول کی خدمت میں نواسا پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد رخصت لے کر جانا چاہتے ہیں. رسول روک کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو سوالات پوچھنا تھے پوچھ لیے؟ کہا نعم یا رسول اللہ، بالکل پوچھ لیے. کہا تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا؟ رسول اللہ بالکل ویسا ہی اطمینان ہوا جیسا اطمینان آپ کے جوابوں میں ملتا تھا. جیسے ہی یہ بات ختم ہوئی ہے وہ بزرگ چلے گئے. اب مرحلہ ہے صحابہ کے سوالوں کا. رسالت مآب سے اصحاب نے یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ بزرگ تھے کون؟ نہ ان کے پہننے اوڑھنے کا انداز ہم مدینے والوں جیسا ہے، نہ ہم نے پہلے کبھی انہیں براہ راست مدینہ میں دیکھا ہے. مدینہ وہ چھوٹا سا شہر ہے جس میں کوئی نیا آنے والا اگر آ جائے تو پورے شہر کو پتہ چل جائے یہ کون صاحب تھے کہ جو آپ کے پاس سوال لے کر آئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کی طرح جو سوال تھے اسی طرح آج بھی کچھ. رسول نے سر کو جھکا کر ذرا مسکرا کر جواب دیا، کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو اکثر ہمارے پاس اپنے سوال لے کر آتے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ کر میں اپنے اس مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں، خضر وہ کہ جن کے سامنے اللہ اپنے کلیم اللہ موسیٰ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجے، اللہ کے موسیٰ کو پڑھانے والے کا نام خضر ہے. وہ خضر جب آتا ہے اپنے سوالوں کے جوابات کے لیے، اس در کو در اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے. اور یہی وہ در ہے کہ جو در نجات کا ضامن در ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی نجات کی ضمانت مل جائے اس در پر آ جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ علم کی ضمانت مل جائے اس در پر آ جاؤ. عافیت و صحت و سلامتی کی نجات مل جائے، ضمانت مل جائے، اس در پر آ جائے. صرف نجات کی نہیں، ہر شے. بھائی فرشتے کنفیوز تھے کہ تسبیح اللہ کی کیسے کریں، تو کچھ انوار نمودار ہوئے اور تسبیح کرنا شروع کی. ان انوار کو تسبیح کرتا ہوا ملائکہ نے دیکھا، سیکھتے گئے، تسبیح کرتے گئے. اب سمجھ میں آیا وہ جملہ زیارت امام معصوم کا، بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ. ہمارے وجہ سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو رہی ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں. اللہ علیم ہے کیسے پتا چلتا اگر محمد مصطفیٰ کا علم نہ دیکھا ہوتا.
اللہ کریم ہے کیسے پتا چلتا اگر علی مرتضیٰ کا کرم نہ دیکھا ہوتا؟ اللہ رازق ہے کیسے پتا چلتا اگر حسن مجتبیٰ کا دسترخوان نہ دیکھا ہوتا؟ اللہ اپنے بندوں پر لٹانے والا ہے نعمتوں کو، کیسے پتا چلتا اگر حسین کی قربانی کو نہ دیکھتے؟ لہٰذا یہ در اہل بیت ہے۔ تو اللہ نے اپنے ہر نبی کو، دوبارہ سے آ جائیے موضوع کی طرف، اللہ نے اپنے ہر نبی کو بھیجا کس لیے؟ لا الہ الا اللہ پہنچانے کے لیے، اور بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اذیتیں اٹھائی ہیں انبیاء نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور آپ مجلس سے سنتے رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے حصے کی اذیتیں مشقتیں اٹھائی، اللہ نے اس کا بڑا اجر دیا، اور وہ کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ ہر نبی اپنے اعتبار سے اپنی حصے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے مشقتیں اٹھاتا رہا، زحمتیں اٹھاتا رہا۔ یہ جملہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، اس لیے کہ میں اس مرحلے پر آپ کو روک رہا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کے بعد دوبارہ سے ہم اسی جملے کی طرف آ جائیں گے۔ کیا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے؟ کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو بھیجا لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار کتاب کی جلد نمبر 26 کے اندر لکھتے ہیں بحوالہ کتاب نہایہ، صاحب کتاب نہایہ غالباً ابن اسیر، اب صاحب نہایہ یعنی کتاب نہایہ لکھنے والے مصنف صاحب نہایہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول کی ایک حدیث ہے کہ النظر الی وجہ علی نبادہ، کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان علی کے چہرے پر نگاہ کر لے تو اس کا دیکھنا علی کے چہرے کو اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی چہرہ والا صفات ذات گرامی ہے حضرت ابو الحسن آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ غالباً آپ لوگ کل کا پیغام بھول گئے، خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوزری سے ڈرتے ہیں، خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوزری سے ڈرتے ہیں، اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، اس لیے کہ سرکار ابو الفضل عباس کا علم یہ ہمارا قومی نشان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، نام علی کا نعرہ یہ ہماری پہچان ہے، ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ فرش ازا کا ازاداری، یہ ماتم و سینہ و زنی، نوحہ خانی، مجلس ازا، یہ ہماری پہچان ہے، اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اسے ہمیں نسلوں تک امانت کے طور پر پہنچانا ہے۔ کیا کہا کہ یہ جو رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی نبادہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب کتاب نہایہ لکھنے والے کہہ رہے ہیں، یہ جو رسول نے کہا نا، یہ اصل میں چہرہ علی کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا، مولا کی فضیلت کا کھلا انکار ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے جب انسان حق کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنی طرف سے دلیلیں کیسے کیسے بنا لیا کرتا ہے، ذرا سنیے، خود ساختہ دلیلیں۔ کیا کہا کہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھو تو چہرے ہی کو دیکھنے کی وجہ سے اتنا ثواب مل جائے عبادت کا۔ دراصل ہوتا یہ تھا، اب میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا، ہوتا یہ تھا جب علی باہر آتے تھے اور بازاروں میں تشریف لاتے تھے اور گلیوں میں موجود ہوتے تھے اور افراد اہل مدینہ یا اہل شہر سامنے ہوتے تھے، تو جیسے ہی وہ علی کو دیکھتے تھے تو ان کی زبان سے بلا ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کتنا کریم جوان ہے یہ۔ اب ذرا سنتے جائیے گا کیا کہہ رہے ہیں، یہ
کیا بلڈ اپ کر رہے ہیں؟ نتیجہ اور کنکلوژن بلڈ اپ کرنے کے لیے ساری دلیلیں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب علی باہر آتے تھے تو لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى. 4 چیزیں. جب لوگ آتے تھے تو ان 4 جملوں میں سے کوئی جملہ کہتے تھے علی کو دیکھ کر. لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں. اس کے بعد کہا کتنا شریف ہے یہ جوان، کتنا کریم ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ کتنا شجاع ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ کتنا علم رکھنے والا ہے یہ جوان. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے صاحب نہایا، اے شیخ، آپ کیا کرنے چلے تھے؟ علی کی ایک فضیلت کا انکار کرنے چلے تھے. علی کی ایک فضیلت کا انکار کرتے کرتے کم سے کم علی کی 4 فضیلتوں کو بیان کر گئے. یہ تو ایک ہوا، یہ تو ایک کہ لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى. اور دوسری بات یہ کہ اب اس جملے کی طرف دوبارہ چلے جو میں نے آپ کے ذہنوں میں جو لاکر ہے اس کے اندر رکھوایا تھا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ کس کا لاکر کتنا مضبوط ہے. کیا جملہ تھا؟ ہر نبی آیا، حضرت آدم آئے لا الہ الا اللہ پہنچانے، حضرت نوح آئے لا الہ الا اللہ پہنچانے، حضرت ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ پہنچانے اور زحمتیں برداشت کر گئے. حضرت موسیٰ لا الہ الا اللہ کے لیے، حضرت عیسیٰ لا الہ الا اللہ کے لیے. تو ہاتھوں کو جوڑ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا ایک اور رخ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ رخ یہ ہے کہ وہ کام، وہ عمل جو انبیاء زحمتوں کے ذریعے سے لیا کرتے تھے، وہ کام علی نے اپنے چہرے ہی کے ذریعے سے لے لیا. کہ زحمتیں ہو رہی ہیں تب جا کر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور یہاں علی کا چہرہ سامنے آیا لا الہ الا اللہ ما اکرم الفتى. وہاں زحمتیں ہو رہی ہیں اور یہاں چہرہ علی کا سامنے لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. یعنی جو وہ علی، جس علی کا چہرہ سامنے والے کو لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور کر دے، سوچو جس علی کے چہرے کی یہ فضیلت ہے اس علی کے پورے وجود کا کیا عالم ہوگا، اس علی کے پورے وجود کا کیا عالم ہوگا. لیکن عزیزان محترم بات یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرنے والے لاکھ انکار کرنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ نے اپنے حق گوئی کے نظام کو معطل نہیں کیا. حق ہے، حق تھا، حق رہے گا. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ کس زبان سے حق کو جاری کر دیں، کس زبان سے حق کو جاری کر دیں. لہذا مکہ مکرمہ دوبارہ سے آ جائے حضرت نوح، اور انہی کے ذریعے سے پھر فضائل اہل بیت. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. اچھا، اس کشتی کے بارے میں یہ کہا گیا مکہ ہے، جناب ابو ذر تشریف لے کر آئے. حنش بن مغیرہ کی یہ روایت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب ابو ذر الغفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے مکہ میں، اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے حلقے میں، اس کے قبضے میں، اس کے ہینڈل میں ہاتھ ڈالا، اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اے اہل مکہ، انا ابو ذر، جو مجھے جانتا ہے میں ابو ذر ہوں، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے کہ میرا نام جندب ہے. ٹھیک. اور میں نے رسول اکرم کو یہ کہتے سنا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میں نے رسول کو یہ کہتے سنا. کیا انداز ہے! اس انداز کے بعد کون انکار کر سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کے دروازے کے قبضے میں ہاتھ ڈال کر رسول کا صحابی حضرت ابو ذر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا کہ رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وغوا.
میرے اہل بیت کی مثال نا وہ کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور جو اسے پشت دکھائے گا مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ ٹھیک، امام فخر الدین رازی برادران اہل سنت کے مسلک کے بہت بڑے امام، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی، اور ان کی ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر فضیلت اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے وہاں پر یہ ایک ڈسکرپشن ایسا لگا دیتے ہیں کہ پڑھنے والا شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت ہے، لیکن چونکہ امام راضی کہہ رہے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بیت کی فضیلت میں نہیں ہے، اور یہ بالکل ہی عام سی بات کی گئی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان کی تفسیر میں جب یہ بات آئی ہے، کون سی بات آئی؟ کشتی نوح کی بات آئی، تو انہوں نے وہاں پر ایک نوٹ لکھا، اور یہ نوٹ لکھتے ہوئے ایک حدیث لکھی، اور وہ حدیث یہ لکھی کہ رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اور کشتی جب چلتی ہے تو اس دور میں جب جی پی ایس سسٹمز نہیں ہوتے تھے، جب گلوبل پوزیشننگ سسٹمز اور لوکیشن کے جو ڈیوائسز ہوتے تھے، ٹیکنیکلٹیز اتنے نہیں تھا، ایڈوانسمنٹ اتنا نہیں تھا، تو اس دور کے اندر کشتیاں اپنا راستہ اور اپنا مقصد ایسے متعین کرتی تھی کہ ستاروں کو دیکھتی تھی اور اپنے منزل کو سمجھ لیتی تھی اور وہاں روانہ ہو جاتی تھی، پہنچ جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کشتی چل رہی ہے، رسول نے صحیح ہے کہا کہ یہ کشتی جو ہے میری اہل بیت جو ہے وہ حضرت نوح کی کشتی ہے، لیکن اگر یہ کشتی چلے گی تو اصحاب کی ہدایت کے مطابق، اگر یہ کشتی چلے گی، سنیے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کشتی اہل بیت کی کشتی کو کون چلائے گا؟ اصحاب۔ اب کیا ہو گیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اہل بیت کی فضیلت کم ہو گئی اور اصحاب کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا۔ مجھے تو اپنے ناقص مطالعے میں جب ملا یہ ملا کہ کوئی صحابی آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت اطہار نے مدد نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کبھی کسی صحابی نے یہ کہا، کبھی کسی چھٹے امام علیہ السلام کے صحابی نے یہ کہا کہ اگر وہ 2 سال جو میرے جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر مکہ مکرمہ کوفہ کے اندر جو ہونے والے واقعات ہیں، مکہ میں مدینہ میں جتنے واقعات ہیں، اصحاب کی جتنی مشکلات حل ہوئی در اہل بیت سے حل ہوئی۔ اصحاب نے معرفت کا درس حاصل کیا، توحید کا درس حاصل کیا اہل بیت سے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کم ہو جائے اور اصحاب کی فضیلت زیادہ ہو جائے؟ بلکہ اگر اصحاب کو بتائیں گے تو اصحاب کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، اہل بیت ہم سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن ان کی چونکہ ہو سکتا ہے ایک سٹڈی ہوگی، اور اس سٹڈی کے مطابق انہوں نے یہ جملہ لکھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں ہوتا کہ کشتی کس چیز کی مدد سے چلتی ہے یا کس چیز کی مدد سے نہیں چلتی۔ یہاں رسول نے اہل بیت کو عام کشتی سے تشبیہ نہیں دی ہے کہ جو کسی مقصد سے چلتی ہے، کسی خاص پوائنٹ سے چلتی ہے اور کسی خاص ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر تشبیہ دی ہے اپنی اہل بیت کو تو اہل بیت کو تشبیہ عام کشتی سے نہیں، کشتی نوح سے دی ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہر کشتی کو اپنے مقصد کی تلاش ہوتی ہے، بجز دنیا کی ایک کشتی کے جو کسی مقصد کے تلاش میں نہیں نکلی تھی بلکہ وہ کشتی خود مقصد بن گئی تھی۔ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا تھا وہ نجات حاصل کر گیا تھا، اور جو اس کشتی پر نہیں آیا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ لہذا آپ کوئی کنفیوز نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ خود اہل بیت اطہار کہیں جانے کے لیے کسی کی رہنمائی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ رہنمائی لینے نہیں، اللہ کے بندوں کو کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت اطہار اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے ساتھ ہو گیا تو رہنمائی پا جائے گا، اور اگر کوئی ان سے الگ ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اگر ہم کہتے ہیں تو
تو قرآن کی مدد سے، اس کی آیتوں کے ذکر سے، یا رسول کی حدیث کے ذریعے سے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ من تخلف عنہا غرق وہوا، جس نے مخالفت کی کشتی اہل بیت کی یعنی کہ کشتی نوح کی، غرق بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، جب غرق کہہ دیا تھا تو ہلاک ہو گیا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نہیں رسول فرمائے، اس لیے دو لفظ خاص کہے، اس لیے اس کو پورا بیان کیا میں نے کہ غرق ہونے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بچانے والے بچا لیتے ہیں، مگر جو اہل بیت کی مخالفت کرے گا غرق بھی ہوگا، ہلاک بھی ہوگا، پھر اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ رسول نے کیا کہا؟ من تخلف عنہا غرق وہوا۔ رسول کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکونت میں حکمت ہے۔ صرف غرق نہیں ہوگا، غرق بھی ہوگا، ہلاک بھی ہوگا۔ تو اب بات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، ایک جو نجات کی کشتی ہے، اور اس نے یقیناً صرف انسانوں کو نجات نہیں دی بلکہ بنی نوع خلق خدا کو نجات دی۔ کون کون تھا اس کشتی پر؟ ابھی کسی اور وقت صحیح کہ کتنے جوڑے کس حیوان کے تھے، اس کشتی کے کتنے فلورز تھے، پہلے فلور پر کون تھا، دوسرے فلور پر کون تھا، تیسرے فلور پر کون تھا، اس کشتی کو بنانے کے لیے کیلیں کہاں سے آئیں، آخر میں کتنی کیلیں بچ گئیں، وہ جو 5 کیلیں بچی تھی ان میں سے ساری کی ساری جو 5 تھی، 4 کا رنگ ایک جیسا تھا، 1 کا رنگ لال تھا۔ اور جب پوچھا گیا تو کہا گیا یہ 5 کیلے کے جن سے نور طلوع ہو رہا ہے، ایک کیل نور محمد مصطفیٰ کی نسبت کی ہے، ایک نور علی کے نسبت کی ہے، ایک نور زہرا کی نسبت کی ہے، ایک نور حسن مجتبیٰ کی نسبت کی ہے، ایک کیل ہے جس سے نور بھی نکل رہا ہے، لہو بھی جاری ہو رہا ہے، یہ حسین ابن علی کے نسبت کی کیل ہے۔ اور جو کیل حضرت زہرا کی نسبت کی کیل تھی اسے حکم خدا سے کشتی نوح کے بالکل سامنے کی طرف لگایا گیا۔ مگر جو کشتی نوح وہ کہ جو نجات دے خلق خدا کو، اور جو کشتی نوح کو نجات دے وہ کیا چیز ہے؟ تو آ جائیے زیارت حضرت امیر کائنات حلال مشکلات مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت۔ زیارت سے مولا کائنات علیہ السلام کی کون سی زیارت؟ ربیع الاول کی زیارت، روز میلاد سرور کائنات۔ 2 طرح کی زیارتیں، ایک زیارت مطلقہ، ایک زیارت مخصوصہ۔ تو زیارت مخصوصہ کی فہرست کی وہ زیارت کہ جو رسالت مآب کی میلاد کے دن کی زیارت ہے، اس میں بہت سارے جملے مولا کائنات کو سلام عرض کرنے کے لیے۔ ایک جملہ السلام علیکہ یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے کشتی نوح کو نجات بخشی ہے۔ میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس علی کے نام کے صدقے میں اللہ نے کشتی نوح کو نجات بخشی۔ کیا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام کا نام۔ جملہ یہ نہیں السلام علیکہ یا من انجى اللہ سفینۃ نوح بذاتہ، ذات علی بن ابی طالب کی بات تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ صرف علی کا نام ہی ایسا نام ہے کہ نام لے لے حضرت نوح تو ڈولتی ہوئی نیا کو سہارا مل جائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ رسالت مآب چلے تھے خیبر، سارے کے سارے ساتھ تھے، بڑے بڑے پہلوان ساتھ تھے، شجاعت کے دعوے دار ساتھ تھے، تلوار بردار ساتھ تھے، تیر بردار ساتھ تھے، نیزہ بردار ساتھ تھے، مگر دعویٰ کرنے والے زیادہ تھے، مقابلہ کرنے والے کم تھے۔ اسی لیے جب رسول مشکل میں آئے تو ذات علی سے مدد نہیں مانگی، کہا ناد علی ان مظہر العجائب، نام علی لیا، مدینہ سے علی ظاہر ہو گئے۔ مولا کائنات علیہ السلام لہذا جو دنیا کو نجات دے،
جو خلق خدا کو نجات دے وہ کشتی نوح، اور جو کشتی نوح کو بچا لے جائے وہ نام علی۔ علی ابن ابی طالب کی، مولا کائنات علیہ السلام کی جو فضیلت کے انکار کا سلسلہ ہے نا، وہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور اس سے کبھی بھی مولا کی فضیلت میں کمی واقع نہیں، بلکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب کسی نے انکار کیا تو اس انکار کو چیک کرنے کے لیے چیک کرنے والے نے بہانے سے تحقیق کی، اور تحقیق کے نتیجے میں ظاہر ہو گیا کہ نہیں، فضیلت تو علی ہی کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسالت باب نے فرمایا کہ جو مولا کی فضیلت میں شک کرے تو یہ شک ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اس کے ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بیت الطشت مسجد کوفہ کے اندر ایک مقام زیارت ہے، یہاں پر ایک واقعہ ہوا جو آپ مفاتیح الجنان میں پڑھ سکتے ہیں، پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ خاتون آئی، کس طرح سے اس کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے جیسے حاملہ عورت کا تھا، لیکن دراصل وہ خاتون حاملہ نہیں تھی۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بی بی امید سے ہے، لیکن دراصل اس کا پیٹ صرف پھولا تھا۔ وجہ کیا تھی کسی کو نہیں پتا، بجز اس کے کہ جو علم غیب، علم لدنی بارگاہ الہی سے لے کر دنیا میں آیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ معجزہ ہوا، جو معجزہ مولا کائنات علیہ السلام نے دکھایا، اور دو طرح سے روایت ملتی ہیں، اور ایک روایت مقاصد الزائرین میں جو سید محمود غریفی نے لکھی، وہ روایت یوں ہے کہ برف کا ٹکڑا مولا نے چاہا، اور جب برف کا ٹکڑا کسی کے پاس مجمع میں نہیں تھا تو مولا جہاں بیٹھے تھے، آج جہاں پر بیت الطشت ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے مولا نے فصیل شام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب علی کا دست ید اللہ پلٹا ہے تو لوگوں نے دیکھا علی کے ہاتھ پر برف کا ٹکڑا موجود تھا۔ اب جب یہ معجزہ ہوا ہے نا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، اور وہ بات جو لوگ کانوں میں کر رہے تھے اس کی آواز علی تک پہنچی، اور کہنے والے نے کسی نے کہا تھا دیکھو میں نے کہا تھا نا علی جادوگر ہے، کر دیا نا جادو۔ کیا کیا؟ ذات علی کی فضیلت میں شک کیا۔ اب مولا کائنات نے اس بی بی کا علاج کرنا روک دیا، اگر علاج روک دیتے تو جان چلی جاتی، لیکن علی ابن ابی طالب نے گوارا کیا کہ اتنا توقف آ جائے تو آ جائے، لیکن یہ جو میری فضیلت میں شک کر رہا ہے نا، اس کو جواب اسی وقت دے دینا ضروری ہے۔ اور مولا نے ایک جملہ کہا، ابو طالب کے بیٹے کی فضیلت میں ہرگز شک نہ کرنا، اس لیے کہ علی شام کے جس پہاڑ سے برف اٹھا کر کوفہ میں رکھ سکتا ہے، اگر چاہے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ پورا کا پورا پہاڑ سرزمین شام سے اٹھا کر سرزمین کوفہ پر رکھ سکتا ہے۔ شک نہ کرنا۔ کیوں کیا مولا نے ایسا؟ کیوں جواب دیا؟ اس لیے جواب دیا کہ اگر اس عورت کا علاج نہ کرتے، اگر اس کا فیصلہ نہ کرتے تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اگر اس کو نہ سمجھاتے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نے وہاں پر اس کے ایمان کو بچایا ہے۔ بس میں نے بات کو یہیں پر روکا، اس لیے کہ دامن وقت سمٹ گیا، اور وہ علی کی جسے اپنے دشمن کا بھی اتنا خیال ہے کہ اگر کبھی آ گیا ہاتھ پھیلا کر تو اسے بھی رد نہیں کیا، کبھی نہیں۔ اور جب مخالفت کرنے والے، علی سے نفرت کرنے والے، علی کو برا بھلا کہنے والے، اور علی انہیں جانتے بھی ہیں، جب آ جاتے تھے تیرے علی پر سوالی بن کر، علی کہتے تھے کہ یہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کرم کا دروازہ ہے، اور کریم یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، کریم یہ دیکھتا ہے کہ مانگا کس کریم سے جا رہا ہے۔ اور دنیا والے علی کا حق ادا کرنے میں کتنی ہی کوتاہی کرتے رہے، علی نے اپنی کریمی کا حق ادا کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ لیکن عزیزان محترم، حق تھا علی اور اولاد علی کا، حق تھا رسول اور اولاد رسول کا کہ کم سے کم اتنا تو کیا جاتا کہ جو کم سن بچے تھے ان پر ویسے ظلم نہ کیا جاتا کہ جیسے ظلم کیا گیا۔
وہ بچے کی جو زندان میں ہے ایک سیاہ فام دربان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنے چچا بلال کی یاد آ رہی ہے۔ اس جملے کی معصومیت کو محسوس کریں گے؟ امیر مسلم، سفیر مسلم، سرکار مسلم کی ایک وقت میں 18,000 لوگوں نے تک بیعت کی تھی کوفہ میں۔ حسین کا نمائندہ کہ جس کے نام حسین نے خط لکھا، خط میں نام لکھا، رشتہ لکھا، منصب لکھا، لکھا کہ میں اس پر اعتبار کرتا ہوں۔ انی یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیت مسلم ابن عقیل۔ کبھی بھی کوئی اپنا درجہ مسلم کے درجے کے برابر نہ سمجھے۔ مسلم وہ درجہ رکھتا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ حسین نے اپنی تحریر بھیجی ہے کوفہ والوں کی طرف۔ تو یہ دو بچے مسلم کے ساتھ کوفہ آئے تھے، ایک شہزادے کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے ابراہیم، اور یہ دو ایسے کمسن ہیں کہ جن کی عمر میں، سن میں ایک اختلاف ملتا ہے تاریخ کا، لیکن 7 سال 9 سال یا 9 سال اور 11 سال، بہت ہی چھوٹے بچے۔ اور اتنے کمسن بچے اگر اپنے بابا سے بچھڑ جائیں، گھر میں بچھڑ جائیں تو برداشت نہیں کرتے۔ کوفہ جیسے شہر میں بچھڑ گئے، گرفتار کر لیے گئے، ابن زیاد کے زندان میں بند کر دیے گئے، روشنی کا اس زندان سے گزرنے، تازہ ہوا وہاں پر آتی نہیں، کھولتا ہوا گرم پانی پیاس لگنے پر دیا جاتا، کھجور کی گٹھلیوں سے بنا ہوا آٹا اس کی روٹی بچوں کو کھلائی جاتی۔ ذرا سوچئے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے تو یہ پڑھ کر ایسا لگا کہ ظالم ایسا پانی اور ایسا کھانا اسی لیے دیتے تھے کہ بس بچے زندہ رہے، مر نہ جائیں، تاکہ ہم ان پر اور ظلم کر سکیں۔ اور یہ بچے 1 سال کا عرصہ تقریباً گزرا، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا ایسا لگتا ہے اب ہماری ساری زندگی اسی زندان میں گزر جائے گی۔ میں دربان کو دیکھا، دربان سے کہا کہ تو ہمارے چچا بلال کی شبیہ لگتا ہے۔ کہا ہاں بلال ہمارے قبیلے کے سردار، کیسے معلوم ہے؟ کہا تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ ہمارے بابا کا نام مسلم ہے۔ کب آرے اللہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ دیکھیے کربلا میں جو خون کام آیا ہے نا اسلام کے لیے، وہ خون ابو طالب کا کام آیا ہے۔ یہ جو آج دین اسلام کی بنیادوں میں خون ہے نا، وہ حضرت ابو طالب کا خون ہے۔ اب آپ کی اپنی پسند ہے کہ ابو طالب کو خون کو کیا سمجھیں، لیکن یہ 2 شہزادے آزاد کر دیے گئے۔ دربان نے کہا جاؤ بیٹو جاؤ، بچوں جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا یہ خدا جانے، تم جاؤ اور دیکھو رات کی تاریکی میں سفر کرنا، بہت دور نکل جانا یہاں سے، اور جب دن کا اجالا ہو تو کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کر لینا، اور چھپ جانا، چھپ کے آرام کر لینا، کہیں تمہیں ابن زیاد کی فوجیں دیکھ کر دوبارہ گرفتار نہ کر لیں۔ یہ 2 شہزادے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ارے چلتے تو کتنا چل پاتے، پاؤں میں ورم آ گئے، پاؤں پھوٹ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، اور یہ بچے دن کے ایک پہر میں ایک درخت کی ٹہنی پر آرام کر رہے ہیں، اور ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے فرات کے کنارے آئی۔ جس مومنہ نے پانی میں چاند سے 2 چہروں کا سایہ دیکھا، پلٹی، ارے دیکھا درخت پر 2 خوبصورت چہروں والے بچے بیٹھے۔ کہاں ہے تمہارے بابا، کہاں ہے تمہارا گھر، کہاں ہے؟ یاد آیا مسلم سے بھی کسی نے یہی کہا تھا گھر چلے جاؤ، جناب مسلم نے کہا بیوی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے، ارے
دونوں کے بچے بھی غربت کے عالم میں بے سر و سامنے. جن بچوں کا گھر نہ ہو جائے تو کہاں جائیں؟ بس تعارف ہوا اور پتہ چلا نا کہ مسلم کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں. تڑپ گئی کام میں مومنہ ہوں، ارے میں اس گھر کی کنیز ہوں، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گی. اپنے گھر لے گئی. 1 سال بعد دونوں بچوں نے پیٹ بھر کر کچھ کھایا، ٹھنڈا پانی پیا. جیسے ہی بچے تھکے ہوئے تھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں گئے ہیں نا، باہر سے کمرے کو بند کر کے مومنہ نے تالا لگایا. رات کے ایک پہر میں اس مومنہ کا شوہر آیا. ایک روایت کے مطابق بیٹا آیا جس کا نام حارث ابن زیاد ہے. یہ ابن زیاد کے دربار میں کارندہ ہے. ابن زیاد نے ان بچوں کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کر دیا تھا. یہ حارث گھر میں آ کر آرام کرتا ہے. رات کا ایک حصہ گزرتا ہے. دونوں شہزادے خواب میں آج کی رات اپنے بابا کو دیکھتے ہیں. ایک جیسا خواب تھا. دونوں ہی کے خوابوں میں یہ تھا کہ بابا محمد کو لینے آ گئے، آ جاؤ بیٹا محمد. بابا ابراہیم کو لینے آ گئے ہیں، آ جاؤ بیٹا ابراہیم. ارے دونوں بچے روتے ہوئے جاگے، ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا. محمد کہتے ہیں ابراہیم میں نے خواب دیکھا. ابراہیم کہتے ہیں بھیا محمد میں نے بھی خواب دیکھا. یہی دیکھا؟ دونوں نے کہا ہاں یہی دیکھا. ارے ہاشمی گھر کے پلے بچے تھے، سمجھ گئے ہمارا وقت آخر قریب آ گیا. رونے لگے. اتنا روئے کہ سسکیاں بن گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں. حارث نے سنا کوئی بچے ہیں جو رو رہے ہیں. دروازے کو توڑا، کمرے میں گیا. بال زلفے دراز رکھنے والے یہ خوبصورت پیارے بچے تھے. بالوں سے پکڑا، اتنا بلند کیا کہ پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے. ساری رات رسیوں میں جکڑ کر رکھا. فجر کا وقت آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد خنجر اٹھا لیا بچوں کو مارنے کے لیے. مجھے نہیں پتا یہ کیسی نماز ہے، مگر مجھے ایک آیت قرآن میں ملی، ویل للمصلین، لعنت ہو نماز پڑھنے والوں پر. یہ ایسے ہی نماز پڑھنے والوں پر قرآن نے لعنت کر رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں پھر اہل بیت کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم روح مسلم ابن عقیل وہاں ہوگی یا نہ ہوگی، مگر نہ باپ ان بچوں کے قریب ہے. ارے ایسی مشکل گھڑی میں اگر ماں ہو تو سہارا بن جاتی ہے، مگر ماں بھی نہیں ہے. ارے اگر بچے مدد کے لیے پکارے تو کسے پکارے؟ نہ باپ ساتھ ہے نہ ماں ساتھ ہے. مگر میرا دل کہتا ہے کوئی ہو نہ ہو، ان بچوں کی دادی فاطمہ. بس عزیزو میں مختصر کر رہا ہوں. یہ آگے بڑھا، محمد کے گلے پر خنجر چلانا چاہتا ہے. ابراہیم نے اپنا گلا آگے لیا. ابراہیم کے گلے پر خنجر چلانا چاہتا ہے. محمد بھیا نے گلا آگے کر دیا. بالآخر ایک شہزادے کے سینے پر سوار ہوا. پہلے ایک کا گلا کاٹا، سر کو تن سے جدا کیا، تن کو فرات کے پانی میں پھینکا. دوسرے شہزادے کا گلا کاٹا، تن کو جیسے ہی فرات کے پانی کے حوالے کیا، پانی نے دو ناحق شہید قبول نہ کیے. یہ دونوں لاشیں پانی کی سطح پر تیرتے رہے. ارے کوفہ کے قریب یہ بچے شہید ہوئے ہیں. پانی کی سطح پر تیرتے تیرتے یہ دو نازنی جسم، یہ دو معصوم بچوں کے جسم مسیب کے قریب پہنچے. ایک کسان نے ان دو شہزادوں کے لاشوں کو دفنا دیا. آج بھی مسیب میں ارے جو کربلا اور کاظمین کے درمیان پڑتا ہے وہاں پر دو معصوموں کی قبر بنی ہے. مگر جب یہ دو کٹے سر ایک مرتبہ حارث ابن زیاد کے پاس لے کر گیا، ابن زیاد نے دو معصوم کٹے ہوئے چہرے دیکھے. کبھی اپنی مسند سے کھڑا ہوتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی کھڑا ہوتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا. ارے میں یہی کہوں گا کہ دیکھو دیکھو یہ ظالم ہے، مگر اتنے معصوم کٹے ہوئے سر دیکھ نہ سکا. ارے کربلا کا ظالم وہ کیسا ظالم ہوگا جو 4 سالہ یتیمہ بچی کو کبھی تماچا مارتا ہے، کبھی بچی کے چھوٹے چھوٹے کانوں سے گوشوارے کھینچتا ہے، کانوں کی لو کٹ جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، کبھی اس بچی کو تازیانہ مارتا ہے. ارے یہ شقی کتنا سنگدل ہوگا، بچی کو دکھا دکھا کر پانی گرا دیتا ہے. مگر یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ داخل ہوا، مسلم کی بے سر کی لاش دارالامارہ کے دروازے پر لٹکی ہوئی. زوجہ مسلم، بیوہ مسلم اپنے والی کے جنازے کے قریب آ کر کھڑی سوال کر رہی ہے، اے میرے والی، اے میرے شوہر نامدار،
قربان ہوئے. ارے جو آپ کے ساتھ آئے تھے ان کی کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ عجب نہیں کٹے حلقوم سے یہ آواز آئی ہو. اے بی بی، مسلم نے اپنی ساری کی ساری نسل حسین کے نام قربان کر دی. بار الہ مسلم کی اس قربانی کو قبول کرو. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ فرش اعلیٰ پر جو جو سوالی آیا ہے سب کی جھولیوں کو بھر دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کی آبان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن حسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا شفيع المسلمين. السلام عليكم يا عمة البقية ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر نهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا معيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون برويتوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. ألمان ألمان ألمان. السلام عليك يا حليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.